बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। गुनाह की हैसियत एक चिंगारी की सी है। गुनाह खा छोटा हो या बड़ा हो, वो एक चिंगारी है जो राख में दबी हुई रहती है। राख में दबी हुई रहती है ये चिंगारी, कभी भी शोला बनकर आदमी को जला सकती है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसके अंदर आदमी को लज्जत मिलती है। चोरी किया, माल मिला, ज़िना किया, उसे वक्ती तौर पे कुछ मज़ा मिला। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं उसके अंदर लज्जत भी नहीं है, लेकिन अल्लाह मियाँ से वो बहुत दूर जा पड़ता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम। तीन गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाह की पादाश में क़ियामत के दिन अल्लाह ना उनको बात करेगा, ना पाक करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा। जबकि अल्लाह मियाँ की रहमत उस वक्त जोश पर होगी, उसके बावजूद तीन गुनहगारों को अल्लाह ताला ना देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक करेगा। उसमें सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्बिल, प्यांट के हिस्से को टुकने से नीचे लटकाने वाला। प्यांट तो पहनते ही हैं, लेकिन लोग नीचे लटका देते हैं, जिसकी बुनियाद पे टुकने से नीचे प्यांट आ जाती है, तो वो आदमी अल्लाह की निगाह में लानत का गिरफ्तार हो जाता है। क़ियामत के दिन ना अल्लाह उसको देखते हैं, ना बात करते हैं, ना पाक करते हैं। उसके ऊपर हद दर्जा अल्लाह मियाँ का गुस्सा नाजिल होता है। दूसरा गुनहगार वल मन्ना, एहसान जताने वाला, कि कभी किसी को पैसा दे दिया था, वक्त आने पर उसे याद दिलाता है कि भूल गया तेरी हैसियत क्या थी, मैंने तुझको ये किया था, वो किया था। एहसान जताना अल्लाह मियाँ की खुसूसी सिफत है। जब आदमी एहसान जताना शुरू होता है तो अल्लाह मियाँ उससे बेहद नाराज होते हैं। कभी वक्त पड़ा, किसी को कर्ज दे दिया, अब जब वक्त आया तो वो कर्ज को याद दिला के कहता है, भूल गया फलां वक्त में मैंने तुझको ऐसा साथ दिया था और आज तू मुझे भूल गया। इसको एहसान जताना कहते हैं। वल मुनफिकु फिस्सलाति बिल हिल्फिल कादिब, तीसरा गुनाह, आदमी झूठी कसमें खा खाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ये तो आज आम हो गया है, अल्लाह ने की कसम उनकी लोगों के नजदीक कोई है ही नहीं। मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसके बावजूद अल्लाह ने की कसम कसम खा रहा हूँ, अल्लाह की कसम मुझे ये 100 रुपए में पड़ा है और मैं तुमको इतने में दे रहा हूँ, जबकि वो चीज उसको हासिल हुई है 50 रुपए में या 60 रुपए में या 80 रुपए में। जो आदमी कसम खा कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, वो भी अल्लाह मियाँ की लानत का गिरफ्तार होता है। क़ियामत के दिन उसके ऊपर अल्लाह बेहद नाराज होते हैं। इसमें खास तौर से एक गुनाह जो प्यांट को नीचे लटकाने का है, ये हद दर्जा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मजम्मत फरमाई है। एक सहाबी आए, नमाज पढ़ रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा। नमाज पढ़ के जब आए तो उनको कहा कि तुम जाओ अपने वजू को भी लौटाओ, अपनी नमाज को भी लौटाओ। साहबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ऐसी क्या कमी कोताही थी जिसकी बुनियाद पे वजू को भी लौटाया गया और नमाज को भी लौटाया गया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके लुंगी का हिस्सा टुकने से नीचे लटक रहा था, जिसकी बुनियाद पे मैंने इनको वजू भी लौटाया, नमाज भी लौटाया। एक सहाबी थे जिनका नाम जाहिर था, खेड़े से आते थे और तरकारी वगैरह लेके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर की चीजें उनको दिया करते थे। बहुत ज्यादा आपस में मोहब्बत थी। बाजार से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे तो जाहिर कुछ खरीद और फरोख्त करते हुए खड़े थे। ये पीछे से गए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों को बंद कर लिया कि पता ना चले कि कौन है। जाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान होकर कहने लगे, कौन है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती के साथ उनकी कोली भर ली थी। अब उनको जब पता चला कि इतनी ज्यादा दिल लगी करने वाले, मेरे साथ इतने ज्यादा दिल लगी करने वाले सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई नहीं, इसलिए कि काले कलोटे कोई ज्यादा जाजिबे नजर दिलचस्प कुछ थे नहीं, इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाले सिवाय रसूलुल्लाह के और कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो अपनी पुष्ट को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ से मिलाने लगे ताकि पूरी तरह से मस्त हो जाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं यश्तरी हादल अब्दा, इस गुलाम को मुझसे कौन खरीदेगा? कौन? एक मिजाह, दिल लगी जिसे कहते हैं, वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो सस्ता हूँ, मुझे कौन खरीदेगा? मैं तो बहुत सस्ता हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
تم اللہ کے یہاں سستے نہیں ہو، بہت مہنگے ہو، بہت مہنگے ہو۔ اس کے بعد دیکھا کہ ان کے لنگی کا حصہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع ازارک فإنه انقى وابقى، تم اپنی لنگی کو تھوڑا اوپر کرو، اس میں تمہاری لنگی باقی بھی رہے گی اور پاک بھی رہے گی، یہ پاک بھی رہے گی باقی بھی رہے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، بعض لوگ پینٹ کو بہت لمبا پہنتے ہیں، بہت لمبا پہنتے ہیں، چپل پہن کے چلتے ہیں تو راستے کی گندگی ان کے پینٹ کو لگتی ہے، اور ایسی گندگی بھی لگ جاتی ہے جس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے۔ مان لیجئے کہیں پیشاب پڑا تھا، یا کہ کوئی ایسی گندگی پڑی تھی، شراب پڑی تھی، الکوہل پڑا تھا یا پیشاب پڑا تھا، چلتے ہوئے کپڑوں کو مس کرتے ہوئے چلا گیا، اب ان کپڑوں کو پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہو رہی ہے، اور انہی کپڑوں کو لا کر مسجد کے اندر آ رہے ہیں، مسجد کے قالین ناپاک ہو رہی ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ازار کو اٹھا لو، لنگی کو اٹھا لو، اس میں پاکی صفائی بھی زیادہ ہے اور تمہارا کپڑا بھی باقی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہو برد الملحا، یا رسول اللہ یہ تو سستی چادر ہے، مطلب کیا پھٹ جائے تو کیا حرج ہے، ہم لوگ چھوٹے قسم کے کھیڑے پاڑے والے، ہمارے پاس اتنی مہنگی چادر ہی کہاں ہے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، اما لک فی اسوہ، کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ کیا تم کو چادر قیمتی ہو، سستی ہو، مہنگی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اول درجہ نصف پنڈلی تک پہننا، پنڈلی جو ہے اس کی آدھی پنڈلی تک پہننا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ پھر فرمایا اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اتنا کرو کہ ٹخنے سے اوپر تمہاری ازار رہے۔ ما اسفل، بخاری شریف کی روایت ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ازار کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے اس کو جہنم میں کھینچ کر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہو نہیں سکتی کہ ٹخنا جہنم میں جائے اور باقی حصہ جنت میں رہے، ایسا تو ہوتا نہیں۔ اس عمل کی بنیاد پہ اللہ میاں اس کو جہنم دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کرتے کیا ہیں، پیانٹ لمبی ہے، چلو خیر مسجد میں آ کے کم از کم لپٹنے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ یہ چیز صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، مسجد کے باہر بھی ایسا ہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسبال من الخیلاء، جو بھی آدمی ٹخنے سے نیچے پیانٹ لٹکاتا ہے یہ تکبر ہی کی بنیاد پہ ہے، تکبر کی بنیاد پہ ہے۔ اور تکبر جو آدمی کرتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر جس آدمی کے دل میں ہوتا ہے، اللہ نے اس کو جنت نہیں دیتے۔ یہ فیصلہ ہے اللہ میاں کا۔ اس لیے بعض لوگ جو ہے مسجد میں لپیٹتے ہیں، خیر نماز کے لیے لپیٹ لیتے ہیں، تو بعض لوگ ان کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، اس طرح لپیٹنے سے جو ہے کپڑا الٹا ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، آپ نے غلطی کر لی ہے، ٹخنا جو ہے ڈھک رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے لپیٹ لیا، یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں پوری زندگی کے لیے کریں، لیکن لپیٹنے کی بنیاد پہ نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ اچھا تو یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو باقاعدہ کاٹ کے، جب آدمی 18 سال کا ہو گیا تو لمبا ہونے کا کوئی سوال بھی نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ لمبا لمبا سلاؤ، بچہ بڑا ہونے والا ہے، 18 سال کے بعد تو لمبا بھی ہونے والا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے کپڑے کتنے ہی سلائیں جتنا ٹخنا ہو، ٹخنے سے اوپر تک۔ بچوں کو بھی اس بات کا اہتمام کرائیں، بچوں کو گناہ نہیں ملے گا، نابالغ بچوں کو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر ماں باپ نے بچوں کو ایسا لباس پہنایا تو پہنانے کا گناہ ماں باپ کو ملے گا، یہ گناہ بے لذت ہے۔ آدمی جو ہے اگر ایسا کر کے نماز بھی پڑھ رہا ہے تو گناہ مل رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے تو گناہ مل رہا ہے۔ ایک دوسرا گناہ ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جا رہی ہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی پہن کر آئے، وہ انگوٹھی تھی لوہے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے تمہارے اندر بتوں کی بو آ رہی ہے، تو اس وقت نبی ان صحابی نے اس انگوٹھی کو نکال دیا۔ ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مذمت کی تو اس انگوٹھی کو اسی وقت نکال کر پھینک دیا، اسی وقت نکال کر پھینک دیا۔ یہ کھل تھا، وہ انگوٹھی کا ایک کھل تھا۔ کیا حل تھا؟ مرد کے لیے ناجائز ہے تو عورت کے لیے جائز ہے، گھر میں لے کے جا کے پہنا سکتے تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس کے اوپر پڑی تھی اور انہوں نے اس کی مذمت کی تھی تو فوراً نکال کر پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو صحن میں وہ انگوٹھی پڑی رہی، کسی نے اس کو چھویا تک نہیں، چھویا نہیں۔ جس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ یوں پڑی ہو تو چھونا بھی نہیں ہے۔ تو مرد کے لیے صرف اتنا حلال ہے کہ ایک آدمی 4 گرام تک کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی۔
سونا تو بالکل اجازت نہیں سونا. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت اصل کیا ہے, ہم سونا اس لیے پہنتے ہیں سفر میں کہیں ضرورت پڑ گئی, پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو اسے بیچ کے لے سکیں. یہ سب ہیلا ہے, ایسے بھی ہیلا ہے, ایسا کچھ شریعت میں نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 4 گرام کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, وہ بھی چاندی کی, سونے کی تو بالکل اجازت نہیں. نگینہ جو اوپر ہوتا ہے کنکر اسے چھوڑ کے 4 گرام کی, وہ بھی آج لوگ فیشن بنا چکے ہیں کہ جو ہے نگینے بھی 2-3 قسم کے, یہ بھی نہیں, صرف ایک نگینہ ہوگا, ایک نگینہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنتے تھے وہ ضرورت کے لیے پہنتے تھے. تو انگوٹھی ضرورت ہے, سنت نہیں ہے, ضرورت ہے. اسی بنیاد پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کا نگینہ اس طرف رہتا تھا. ہم نگینہ ادھر رکھتے ہیں, انگوٹھی کا نگینہ اس طرف رہتا تھا. اس کے اندر سیل ہوتی تھی, خط کے لکھنے کے بعد اس طرح وہ سیل لگاتے تھے. یہ ضرورت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو چاندی کی چین ڈال دی جا رہی ہے اور ہاتھ میں جو ہے براسلیٹ ڈال دیا جا رہا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. دیکھو جو بچہ ہاتھ میں چاندی پہنا ہوا ہے یا گلے میں 4 گرام ہی کا, چین کی اجازت نہیں, صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے, چین ڈالنے کی اجازت نہیں. ایک آدمی جو ہے چاندی کی چین ڈال کے سو رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا, دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ پڑھ کر سنت کے موافق سو رہا ہے. سونا اپنی جگہ ہے, لیکن چاندی کے حد سے زیادہ پہننے کی بنیاد پہ پوری رات اسے گناہ مل رہا ہے, پوری رات اسے گناہ مل رہا ہے. تہجد پڑھ رہا ہے, تہجد کا ثواب اپنی جگہ ہے, لیکن اس چاندی کے پہننے کی بنیاد پہ نماز میں بھی اس کو گناہ مل رہا ہے. کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے, طواف کا ثواب الگ ہے, لیکن اس طرح چاندی کے پہننے کی بنیاد پہ طواف میں بھی اس کو گناہ مل رہا ہے. اس کو گناہ بے لذت کہتے ہیں. اس لیے خاص طور سے اس کا اہتمام کریں. ہاں ایسی چیزیں جس کی بنیاد پہ اللہ میاں کی رحمت ہم سے ہٹ جائے یہ بہت بری ہیں. اپنے بچوں کو ہرگز چاندی کی کوئی ایسی چیز مت پہنائیں. زیادہ سے زیادہ 4 گرام کی انگوٹھی پہنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. اللہ نے ہم سب لوگوں کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.